الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرے پارے سے آغاز کریں گے کہ دوسرے پارے میں کہاں کہاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی اور اس کا نور ہمارے سینے کو نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ ہی کنٹینیو کرتی ہے، اور جہاں سے شروع ہوتا ہے دوسرا پارہ، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ تحویل قبلہ کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، یعنی ری اورینٹیشن آف پریئر ڈائریکشن، یہ چینج آف قبلہ فرام جیروزلم ٹو مکہ، کہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مسجد اقصی سے اپنا چہرہ مبارک خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، تو جو یہ ہے قبلہ وہ خانہ کعبہ بن گیا۔ قبلہ اول مسجد اقصی بیت المقدس سے خانہ کعبہ مکہ المکرمہ میں آ گیا۔ اب اس میں جو لفظ ٹیکنیکلی استعمال ہوتا ہے، یہ تحویل قبلہ، اسے کہتے ہیں ری اورینٹیشن آف قبلہ، یا چینج ان پریئر ڈائریکشن کاز ٹو چینج۔ حول کا مطلب ویسے تو پاور میں بھی آتا ہے، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حول جو ہے یہ سرکل کی میننگ بھی دیتا ہے، یعنی چکر یا گردش۔ حول جو ہے یہ سراؤنڈنگ یا نیبرہڈ، ارد گرد کی میننگ بھی دیتا ہے۔ اس میں جب تحویل آتی ہے، یعنی حول کے اوپر تفعیل باب کا اطلاق کیا جاتا ہے، تو یہ اس میں میننگ دیتا ہے اس کی جو ری اورینٹیشن ہے یا اس کو چینج کر دیا جانا ہے، تو یہ اس کی میننگ میں پھر آ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب تحویل کعبہ یا تحویل القبلہ عام طور پہ اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت جو شفٹنگ ہوئی فرام ون ڈائریکشن ٹو ادر ڈائریکشن، ویسے جو تحویل ہے یہ ٹرانسفارمیشن کی میننگ بھی دیتا ہے۔ تو یہاں یہ ایک خاص اصطلاح ہے جو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلور ہم کریں کہ تحویل سے مراد کیا ہے، کیونکہ اردو میں تحویل کا ہمارے ہاں جو معنی ہے وہ بعض دفعہ ایک کنفیوژن پیدا کرتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں جی پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا، تو وہ معاذ اللہ کوئی اس طرح کا معنی اس سے نہ اخذ کیا جائے، بلکہ جو تحویل قبلہ کا معنی اس کی خاص اصطلاح میں ہے وہ چینجنگ ہے ایک ڈائریکشن سے دوسری ڈائریکشن میں۔ اس کے ساتھ یہ واقعہ جو ہے یہ پیش آیا وہ جنگ بدر سے کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد بنی سلمہ میں موجود تھے، جسے اب مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ اس کا اس وقت جو پرانا نام تھا وہ مسجد بنی سلمہ تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہاں پہ نماز ظہر ادا فرما رہے تھے، اور نماز ظہر کے دوران یہ واقعہ ہوا، جو اس کی تفصیل آگے قرآن مجید میں آئے گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف کرتے تھے، اور خیال مبارک یہ تھا کہ اے اللہ، میرا قبلہ جو ہے، یعنی میری اور میری امت کی نمازوں کی جو سمت ہے، وہ اب مسجد اقصی سے موڑ کے وہ بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف کر دی جائے۔ تو اس میں 2 رکعتیں ادا ہو گئیں، اور جو 2 رکعتیں تھیں وہ ابھی رہتی تھیں کہ تحویل کا حکم آ گیا، یعنی اس کو چینج کرنے کا حکم آ گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ایک طرف کھڑے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ نماز کی ترتیب جیسے آپ کو معلوم ہے، ایک تو جس طریقے سے اس کو محدثین نے بیان کیا ہے کہ مرد عورتوں کی جگہ پہ آ گئے اور عورتیں مردوں کی جگہ پہ آ گئیں، تو اس کا میننگ یہ ہے، ظاہر ہے علماء تو اس کو سمجھتے ہیں، عوام کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، لیکن اس زمانے میں اگلی صفوں میں مرد کھڑے ہوتے تھے اور پچھلی صفوں میں عورتیں کھڑی ہوتی تھیں۔ تو اب جو یہ حدیث کے لفظ بتاتے ہیں کہ مرد عورتوں کی جگہ پہ آ گئے، عورتیں مردوں کی جگہ پہ چلی گئیں، تو یوں ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہاں سے، یعنی جس محراب میں آپ جلوہ فرما تھے، اب وہاں سے اس مقام پہ آ گئے جس طرف
خواتین کھڑی تھیں تو وہ پیچھے چلی گئیں، اور جو مرد صحابہ کرام تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے اس مقام پہ اگلی صفیں انہوں نے بنا لی، یعنی رخ پہلے ایک طرف تھا اور وہاں سے رخ جو ہے وہ ایک دم دوسری طرف ہو گیا، تو اس میں حضور آگے آ گئے، صحابہ کرام پیچھے، انہوں نے حضور کے اقتداء کی، اور حضور کے بعد پہلی صف مرد صحابہ کرام کی ہو گئی۔ اس مقام پہ جہاں پہلے خواتین صحابیات کی پہلی ان کی صفیں تھیں آخر کے اندر، اب وہاں صحابہ کی صفیں بن گئیں، تو جو خواتین تھیں وہ اسی ترتیب کے ساتھ پیچھے چلی گئیں، اور یہ اب وہاں چلی گئیں جہاں اگلی صف تھی صحابہ کرام کی، تو وہ بالکل اسی دوران ہی یعنی جو ترتیب تھی وہ پلٹ گئی، اور جو قبلہ ہے وہ اس ترتیب سے تبدیل ہوا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک ترتیب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس آزمائش میں بھی ڈالا کہ کون کون قبلے کو تبدیل کرتا ہے، کون کون اس کے اوپر سوال اٹھاتا ہے۔ پھر ایک اس میں کئی روایات لوگوں نے بیان کی ہیں، مثلاً بعض محدثین نے، اور خاص طور پہ وہ مفسرین جو احادیث سے تفسیر کرتے ہیں، انہوں نے اس سے یہ معنی لیا ہے کہ یہ اس طرح کی انہوں نے روایت اس میں بیان کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ یہود تان کرتے تھے، اور وہ یہ تان کرتے تھے کہ جی دیکھیں یہ قبلے میں تو ہماری پیروی کرتے ہیں، یعنی یہ روشنم کو آگے رکھتے ہیں، اور کتاب میں یہ ہماری پیروی نہیں کرتے۔ تو اس پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ارادہ مبارک یہ بنا کہ جب میں کتاب میں ان کی پیروی نہیں کرتا تو قبلے میں بھی ان کی پیروی نہ کی جائے، تو حضور نے ارادہ مبارک مسجد اقصی سے تبدیل کر کے خانہ کعبہ کی طرف کی، اور اس طرح کی دیگر موقف بیان کرنے والی روایات بھی موجود ہیں، لیکن یہ اس کا خلاصہ یہ ہے۔ بہرحال یہ جو بھی تھا، یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل مبارک سے اس وقت مومنین کی جو جماعت تھی ان کا ایک امتحان بھی لیا گیا۔ اب اس میں قرآن مجید نے ایک اور پہلو کو بھی اس میں نمایاں فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اس میں ایک اور بھی بڑا خوبصورت تناظر جو ہے وہ پیش کیا ہے، اور وہ تناظر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، جہاں سے دوسرے پارہ کا آغاز ہوتا ہے کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اب جب قبلہ تبدیل ہوا ہے نا، تو بے وقوف لوگ کیا کہیں گے؟ بے وقوف لوگ کہیں گے مسلمانوں کو، ارے اب تمہیں کس نے پھیر دیا اس قبلے سے جس کی طرف تم پہلے منہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے؟ تو فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پہ ڈال دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا فاتحۃ الکتاب میں یعنی سورہ فاتحہ میں بھی صراط مستقیم پہ ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ صراط مستقیم سے مراد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ یہاں بھی صراط مستقیم سے دو باتیں مراد لی جا رہی ہیں اس آیت مبارکہ میں۔ ایک تو یہ کہ مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ یہاں بھی یہ معنی یہی ہے کہ حضور نبی کریم کی اقتداء اصل بات ہے، اللہ جسے چاہتا ہے حضور کی اقتداء کی توفیق عطا کر دیتا ہے، اور وہی ہدایت کے اوپر ہے اور وہی صراط مستقیم کے اوپر ہے۔ اور دوسری اس سے بات یہ نکل رہی ہے کہ جو اہل قبلہ بن جاتے ہیں، یعنی کعبہ کو اپنی سمت عبادت اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی آخر الزماں مان لیتے ہیں، وہ کیا بن جاتے ہیں؟ وہ لوگ بن جاتے ہیں جو صراط مستقیم پر گامزن ہیں۔ اب یہاں پہ جب یہ سوال ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جی یہ بے وقوف لوگ آپ سے کہیں گے کہ اب آپ کو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم جو ہے وہ کس نے دیا؟ تو اس میں تین گروہ آتے ہیں صفحاء میں، یعنی صفحاء کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف،
یہ بیوقوف لوگ کہیں گے۔ ایک اس کا اشارہ مشرکین کی طرف ہے کہ جو مشرکین ہیں وہ یہ تان کریں گے کہ یہ عجیب مذہب ہے، کبھی ادھر قبلہ کبھی ادھر قبلہ۔ اور جو منافق ہیں، منافق تان کریں گے کہ ہاں بھائی اب تمہیں قبلہ تبدیل کرنے کو کس نے کہا؟ ہجرت کر کے آ گئے ہو مکہ چھوڑ کے، تو اب مکے کی تمہیں اتنی چاہت ہے کہ اپنا قبلہ اب تم تبدیل کر رہے ہو۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ مشرکین جو تان کریں گے وہ بھی بے وقوف لوگ ہیں، اور یہ جو منافقین تان کریں گے یہ بھی بے وقوف لوگ ہیں۔ اور چونکہ پہلے قبلہ مسجد اقصیٰ کی طرف تھا اور یروشلم پہ جو ہے وہ یہود کا کلیم ہے، تو اب یہود بھی کہیں گے کہ دیکھو پہلے نبی ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتا تھا، اب نبی نے اپنا قبلہ بنا لیا۔ تو یہ تینوں گروہ جو ہیں، مشرکین، منافقین اور یہود، ان تینوں کو اللہ نے اس آیت مبارکہ میں ان کا جو ایکسپیکٹڈ ایک آبجیکشن ہو سکتا تھا قبلے کی تبدیلی کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے اسے ایڈریس کیا کہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ اب تم نے قبلہ وہاں سے کیوں تبدیل کر لیا جس طرف پہلے تمہارا رخ تھا۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ حبیب آپ فرما دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہے، جسے چاہے وہ صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اور دوسری اس میں ایک اور بات یہ ہے جو بڑی کمال کی ہے، وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات پہلی کتابوں میں تھیں، ان میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا ایک لقب ذو قبلتین تھا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ذو قبلتین ہوں گے، یعنی دو قبلوں والا نبی۔ پہلا قبلہ مسجد اقصیٰ ہوگا اور دوسرا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔ اور یہ اب دیکھیے کہ حضور جب مکہ میں تھے تو حضور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی بجائے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ انور فرما کے نماز پڑھا کرتے۔ تو اس وقت بھی جو یہود تھے وہ اس مذہب کو اور اس کی ایکٹیویٹی کو، اس دین کو جو اس وقت اٹھ رہا تھا مکہ سے، اسے بڑے غور سے اور توجہ سے دیکھتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جو آخری نبی ہوگا وہ مکہ سے ہوگا، اس کا پہلا قبلہ مسجد اقصیٰ ہوگا، اس کا دوسرا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔ اس لیے حضور کا جو لقب تھا یہ ذو قبلتین، یہ یہود کی نصارہ کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود تھی۔ اور اس میں ایک کمال بات آپ اور دیکھیے کہ دو روایتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی۔ ایک روایت جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں چلی، جس سے آگے حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا گیا، اور ان کے جو آگے اولاد چلی وہ ان کی بنی کہلائی۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کا زیادہ تر جو محور و مرکز رہا وہ یروشلم رہا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی حضرت ابراہیم سے، ان کا جو زیادہ تر مرکز رہا وہ مکہ رہا۔ گو کہ جو نصرانی اور یہودی روایات ہیں ان میں فاران کا ذکر آتا ہے جا بجا، اور جو فاران ہے، فاران وادی مکہ ہے۔ یہ بالکل طے شدہ بات ہے، گو کہ اس پہ یہ بڑا شور و غول کرتے ہیں، اسے متنازع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی تنازع نہیں ہے کہ فاران جو ہے وہ مونٹ سینائی کے پاس ہو سکتا ہی نہیں۔ خود ان کے اپنے جو ٹیکسٹس اور ان کے سورسز موجود ہیں ان کے مطابق بھی فاران وادی سینا میں ہو ہی نہیں سکتا، پاسبلٹی نہیں ہے اس کی۔ فاران جو ہے وہ مکہ میں ہے، تو وہ جا بجا اس کا ذکر ہے، ان کے صحائف کے اندر ہے، ان کی دیگر کتب کے اندر ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو خاندان اقدس ہے وہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہے۔ اب یہ کیسی ایک جامعیت ہے میرے نبی کی کہ آپ چونکہ اس عظیم میراث کے وارث ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث ہے۔ اس سے آگے دو شاخیں چلیں، حضرت اسحاق میں ایک یہود اور نصارہ، یہ دونوں حضرت اسحاق کی اولاد میں ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے تھے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی حضور علیہ السلام تک نہیں آیا۔ جو حضرت اسماعیل کی اولاد میں نبی آئے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ تو حضور نے اپنا پہلا قبلہ جو ہے
وہ مسجد اقصیٰ کی طرف رکھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے ایک حصے کی تصدیق کی کہ یروشلم میں جو نبی آئے وہ بھی ہمارے تھے، مسجد اقصیٰ جنہوں نے قائم کی وہ بھی مسلمان تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں یا اس طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں اور میں انہی کا تسلسل ہوں۔ اور جب اپنا رخ زیبا آپ نے مکہ مکرمہ کی طرف کر لیا، خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، تو یہاں آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی کہ میں انہی کا تسلسل ہوں۔ اور یہ دونوں یعنی آل اسحاق اور حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ اوپر جا کے ملتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو جو پوری ابراہیمی روایت تھی عرب کی، اسے سرکار علیہ السلام نے جمع فرما لیا ذو قبلتین ہو کے انہیں سرکار نے جمع کر لیا۔ اور یہ وہ جامعیت تھی جسے یہ سبھی جانتے تھے کہ ایک نبی آئے گا اور وہ آخری نبی ہوگا اور وہ سچا نبی ہوگا جو دو قبلوں کی طرف امامت کرے گا، اور وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یہ ان کی کتب کے اندر بشارت تھی۔ جب قرآن یہ لفظ کہتا ہے نا کہ سیقول السفہاء، اس میں کبھی غور کریں، جو سفہاء کا لفظ ہے اس کا جو مادہ ہے سین فا ہا، یعنی یہ جمع ہے بے وقوفوں کی۔ اور ایک اور لفظ ہے، اچھا اب قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سیقول الجاہلون کہ جاہل لوگ یہ کہیں گے۔ جاہل کہتے ہیں اگنورنٹ کو، یعنی who knows nothing is ignorant in Arabic is جاہل۔ اور جو سفہاء کا لفظ ہے یہ جاہل کے لیے، یہ جاہل کا مترادف نہیں ہے۔ جاہل الگ لفظ ہے، یہ صفحہ سے نکلا ہے، یہ الگ لفظ ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے intellectually immature or a foolish person who knows something but is poor in decision making, or he is doing some manipulation while knowing the truth, is called سفہا، بے وقوف، intellectually immature, a foolish person، جو ریالٹی کو بدلنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ وہ طبقہ کون سا تھا؟ سفہا، بے وقوف لوگ تھے۔ اب اس میں اگنورنٹ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی بنیادی انفارمیشن نہیں ہوتی، لیکن جو سفہا کا اطلاق ہے یہ ان لوگوں پہ ہوتا ہے جن کے پاس بنیادی انفارمیشن ہوتی ہے، وہ بنیادی انفارمیشن کے ہوتے ہوئے سچ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ سفہا ہوتے ہیں۔ اب یہاں جاہل کا لفظ استعمال نہ کرنا اور سفہا کا لفظ استعمال کرنا یہ واضح کرتا ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ نبی ذو قبلتین ہے، یہ دو قبلوں والا نبی ہے۔ اس کا پہلا قبلہ مسجد اقصیٰ ہوگا، دوسرا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، یہ معلوم تھا انہیں۔ اس لیے لفظ جاہلون کی بجائے سفہا آیا ہے یہاں پہ۔ یہ اس بات کی دلالت ہے کہ انہیں یہ چیز جو تھی یہ معلوم تھی۔ جیسے ایک مقام پہ قرآن مجید میں اور بھی آیا ہے، جو پہلا پارہ کا غالباً دوسرا رکوع ہے، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائیں۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقوں کو کہا الا انہم ہم السفہاء، یہ خود سفہاء ہیں، یہ خود بے وقوف ہیں، یہ خود بے وقوف ہیں۔ مراد کیا ہے؟ انہیں پتا ہے کہ یہ سچا نبی ہے، کہ یہ جو منافق تھے یہ اگنورنٹ نہیں تھے، جاہل نہیں تھے۔ منافق جاہل نہیں تھے، وہ جانتے تھے یہ سچا نبی ہے، جان بوجھ کے ان کی جو نفاق تھا، ان کی جو منافقت تھی، وہ سچ کو بدلنا چاہ رہے تھے اس منافقت سے۔ اس لیے قرآن مجید نے انہیں یہ فرمایا کہ یہ سفہا ہیں۔ تو یہاں اگر آپ اس آیت مبارکہ میں سفہا کا جو اطلاق ہے، جو قبلہ کی تحویل کے موقع پہ آ رہا ہے، یہ جو اطلاق ہے یہ منافقین پہ بھی ہوتا ہے، مشرکین پہ بھی ہوتا ہے، اور دیگر اہل کتاب پہ بھی ہوتا ہے۔ اور اس تسلسل میں آگے ذکر بھی ہے کہ اہل کتاب کو یہ بات علم تھی۔ اس آیت مبارکہ میں آگے ذکر ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اس سے ایک مراد آزمائش بھی تھی کہ ہم ایمان والوں کی آزمائش کریں،
جو خود کو مسلمان کہتے ہیں ان کی آزمائش کریں. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اور آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا، ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. پہلا قبلہ ہم نے مقرر کیا، اور اس قبلے کو مقرر کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ایک وقت آئے گا جب ہم لوگوں کو آزمائیں گے کہ کون قائم رہتا ہے اور کون اس سے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اس سے بھی جو اس آیت مبارکہ میں ایک بہت بڑا درس ہے، اور وہ درس یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کب تک مسلمان کی نماز کو فائدہ دے گا؟ جب تک وہ رسول کی اتباع کر رہا ہے. جب وہ رسول کی اتباع کو ترک کر دے گا، رسول کا چہرہ کعبہ کی طرف ہے اور وہ اپنا چہرہ بھلے مسجد اقصیٰ کی طرف کر کے پڑھتا رہے. حکم بدل گیا نا. اتباع جب بدلی تو ایمان گیا، الٹے پاؤں پھر گیا. یہ آزمائش تھی. تو ضروری کیا تھا؟ ضروری حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع تھی کہ کون اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اس سے پتہ چلے گا کہ کس نے رسول کو صدق دل سے اپنا رسول تسلیم کیا ہے. اب یہ امر گراں گزرتا ہے بھائی. آپ ذرا غور کیجئے نا، اپنے آپ کو اس سوسائٹی میں لے کے جائیے. مشرکین اور نہایت درجے کے تانا زن، بات بات پہ تانے مارنے والے. منافقین نہایت درجے کے تانا زن، بات بات پہ تانے مارنے والے. انہوں نے زندگی اجیرن کر دی تھی صحابہ کی. یہ سوال وہ سوال، یہ اعتراض وہ اعتراض، بات بات پہ یعنی وہ ایجے بیجے نکالتے تھے. اب یہ ان میں بعض لوگ تو ان کی طرف کان نہیں دھرتے تھے، بعض کا نیبرہڈ ان سے دور تھا، لیکن جو ان کے نیبرہڈ میں رہتے تھے، ان کے قریب رہتے تھے، وہ شاید کسی کے گھر میں ہوتے تھے، قریبی رشتہ دار تھے. اب ان کے لیے مسئلہ تھا کہ یار نبی کا کل تک تو قبلہ اس ظہر کی نماز سے پہلے تک مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، اور پرسوں تک کوئی اور معاملہ چل رہا تھا. آج میں گھر جاؤں گا، وہ ارد گرد کے منافق سارے وہ ایک نیا تانا لے کے آ جائیں گے، ہاں بھائی آج کیا ہو گیا. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تانا ہے نا، یہ جو ملامت ہے، اس ملامت میں بھی امتحان تھا کہ ہم دیکھیں گے کون کون اس ملامت کو سہ کر بھی اپنے نبی کے سچ ہونے کی تصدیق کرتا ہے. اس لیے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیعت لیتے تھے صحابہ کرام سے، صحیح حدیثوں میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت لینے میں ایک یہ شک بھی شامل ہوتی تھی کہ تم ملامت کرنے والوں کی ملامت کا خوف نہیں کرو گے، پھر اتباع کرنی ہے تو اتباع کرنی ہے. تو اس لیے اتباع میں ایک یہ بات شامل ہے کہ بھلے کوئی ملامت کرتا رہے، کوئی برا بھلا کہتا رہے، کوئی تان کرتا رہے، اس کے تان اہم نہیں ہیں، رسول اللہ کی اطاعت اہم ہے. تان برداشت کر لو مگر رسول اللہ کے راستے کو مت چھوڑو. میں ایک بالکل ڈی ٹریک ہو جائے گی بات، مگر اب یقین کیجئے ڈی ٹریک نہیں ہوگی. آج اگر کوئی خاتون اس لیے دوپٹہ نہ اوڑھے، اس لیے چادر نہ اوڑھے، اس لیے حجاب نہ کرے کہ لوگ اس پہ تان کرتے ہیں، اپنی آئیڈینٹی کو اس لیے چھوڑنا کہ لوگ اس پہ تان کرتے ہیں، تو یہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں مسلمانوں کی آزمائش بھی لی جاتی ہے کہ کون کون رسول کے راستے کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. تو یہ جو آج ایک اپالوجیٹکزم امہ میں آیا ہوا ہے کہ ہم اپنی اقدار کو، اپنی آئیڈینٹی کو بھولتے جا رہے ہیں، تو یہ جو آئیڈینٹی ڈیکنسٹرکشن ہے یہ ایک اپالوجی سے پیدا ہو رہی ہے، ایک معذرت خانہ رویے سے پیدا ہو رہی ہے. اور وہ معذرت خانہ رویہ کس کی طرف ہے ہمارا یہ ہم سوچ نہیں رہے. وہ معذرت خانہ رویہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کی طرف ہے. تو قرآن یہ بتاتا ہے تحویل قبلہ سے کہ رسول کے راستے کو اپنائے رکھنا، کفار، مشرکین، منافقین جو مرضی کہتے رہے، حضور کا راستہ نہ چھوڑنا. آگے آئیے.
اس میں ایک بڑی کمال کی بات ہے. یہ اب اسی سے اگلی آیا ہے 144. قد نرا تقلب وجهك في السماء. اے حبیب ہم آسمان کی طرف آپ کا چہرہ بار بار اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں. اب چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ مبارک کیا بن گیا؟ ارادہ بن گیا کہ اے اللہ قبلہ تبدیل کر دے. اچھا مگر حضور نے زبان سے دعا نہیں کی، جبریل کو پیغام نہیں بھیجا کہ جبریل آج جانا نا عرش پہ تو خدا سے کہنا کہ قبلہ بدل دے، حکم جاری کر دے. حضور نے دعا نہیں کی اے اللہ میں مکے میں پیدا ہوا، مکے کی یہ فضیلت ہے، مکے شہر کو افضلیت دے اور ہمارا قبلہ مسجد اقصی سے بدل کے خانہ کعبہ کی طرف کر دے. حضور نے دعا نہیں کی، جبریل کو بھی پیغام نہیں دیا، کسی صحابی کے کان میں سرگوشی بھی نہیں کی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا ہو یا عمر رضی اللہ عنہ کو کہا ہو یا علی رضی اللہ عنہ کو کہا ہو کہ میری بڑی خواہش ہے کہ کعبہ قبلہ بن جائے. حضور نے کسی سے سرگوشی بھی نہیں کی، دعا بھی نہیں کی، جبریل کو پیغام بھی نہیں دیا. فقط مصلی پہ کھڑے ہیں اور ارادے میں خیال میں یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کعبے کو میرا قبلہ بنا دے اور میری امت کا قبلہ بنا دے، اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب اس پہ مفسرین نے فرمایا کہ کمال کی بات یہ ہے کہ قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں تقلب وجهك في السماء، آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف پلٹ کے جانا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور بضرور آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے اے حبیب جس پہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضور نے سوال نہیں کیا، حضور نے دعا نہیں کی، زبان کے ساتھ کسی صحابی کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا، صرف خیال ذہن مبارک میں ہے. اس لیے جو اہل الطریقہ ہیں، طریقت کے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر چیز کو پاکی عطا فرمائی، حضور کی شریعت کو پاکی عطا کی، حضور کی کتاب جو حضور پہ اتاری وہ پاک کتاب ہے، حضور کی سنت کو پاک بنایا، حضور کے دین کو پاکی کا دین بنایا، حضور کے جسد کو پاک بنایا، حضور کی روح کو پاک بنایا، حضور کے نفس کو پاک بنایا، حضور کے لعاب کو پاک بنایا، حضور کے دندان مبارکہ کو پاک بنایا، حضور کی دعا کو پاک بنایا، یہاں تک کہ حضور کے خیال اور حضور کے ارادے کو بھی پاک بنایا ہے. جو سوچ لیں اللہ اس سے پیار کرتا ہے. ایسا ارادہ تھا میرے رسول کا، ایسی سوچ تھی میرے رسول کی. حضور جو سوچتے تھے اللہ اسے بھی دیکھتا تھا اور اللہ کو حضور کا سوچنا پسند آتا تھا. اور کیا کہا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ضرور بضرور بدل دیں گے قبلہ اسی طرف جدھر ترضاها، اے حبیب تم راضی ہو جاؤ گے. فخر الدین رازی رحمہ اللہ اہل سنہ کے بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے اس پہ بڑی کمال بات کی. انہوں نے فرمایا کہ وَالْإِشَارَةُ فِيهِ كَأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ يَا مُحَمَّدُ كُلُّ أَحَدٍ يَطْلُبُ رِضَائِي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میری رضا چاہتی ہے، وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ فِي الدَّارَيْن، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہاری رضا چاہتا ہوں دونوں جہانوں میں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، ہم ضرور آپ کو وہ عطا کر دیں گے، اتنا عطا کر دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور یہاں کیا کہا کہ ہم آپ کو راضی کر دیں گے اسی قبلے پہ جس قبلے کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں. آگے آئیے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب اپنا رخ انور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیجئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدھر ایک طرف کھڑے تھے وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا. اب ظاہر ہے امام آگے ہوتا ہے نا، تو حضور آگے آ گئے. وہ صفیں بالترتیب جو پیچھے خواتین کھڑی تھیں اس مقام پہ مصلی مبارک آ گیا، اور جو مرد صحابہ تھے وہ آگے آ گئے.
اور جو خواتین صحابیات تھیں وہ پیچھے آ گئیں. تو یوں قبلہ تبدیل ہو گیا. وہ مسجد بنی سلمہ اب مسجد قبلتین کہلاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف آ گئے. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. سو اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اب اپنا چہرہ اسی طرف پھیر لو جس طرف میرے محبوب نے اپنا قبلہ چن لیا ہے، جس طرف ہم نے حکم فرما دیا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. اس کا اشارہ بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پہ یہ اشارہ جو ہے وہ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے پہلے کتاب عطا فرمائی تھی، یعنی انجیل، زبور اور توریت. وہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے تھے کہ یہ نبی ذو قبلتین ہے. تو اس لیے قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے ایک اعتبار سے ان کی طرف اشارہ کرتی ہے اور واضح طور پہ بتاتی ہے کہ جو اس سے پہلے کے لوگ تھے انہیں یہ بات معلوم تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبلوں کی طرف امامت فرمانے والے نبی ہوں گے، اور یہ آپ کے نبی برحق ہونے کی دلیل تھی. اب آگے آئیے، ایک آخری بات میں آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں، پھر تحویل قبلہ کا یعنی جو ری ڈائریکشن آف قبلہ ہے یہ موضوع یہاں پہ کلوز ہو جائے گا. اور وہ یہ ہے کہ حکم جو ہے ری ڈائریکشن آف قبلہ کا یہ کب ہوا؟ جب حضور نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعتیں پڑھا چکے ہیں، دوران نماز حکم ہوا. اب دوران نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں بتا سکتے تھے کہ جبریل آیا ہے، وہی آ گئی ہے، پہلے ہمارا قبلہ مسجد اقصی تھا، اس کی فلاں فلاں وجہ تھی، اب جبریل آ گیا ہے، وہی آ گئی ہے، یہ آیت ہے، اور اب ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، اور یہ اس کی وجہ ہے. ظاہر نماز میں تو یہ وضاحت حضور نے نہیں کی. نماز کے دوران حکم ہوا نا، تو وضاحت تو نہیں کی، عمل کیا. ادھر کھڑے ہیں، ادھر سے ادھر رخ کر لیا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو دیکھو، سنا نہیں، ابھی تک ظاہری طور پہ خبر نہیں کہ جبریل آیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جبریل کو آتے صحابہ تو نہیں دیکھتے تھے. وہی آئی ہے، وہ تو رسول اللہ کے مبارک کانوں میں اتری ہے، حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی ہے. تو رسول نے سمت تبدیل کی. صحابہ کو یہ یقین کامل تھا کہ حضور کا کوئی فعل منشاء ایزدی کے خلاف نہیں ہوتا، وحی الہی کے بغیر نہیں ہوتا. ابھی قول نہیں آیا، فعل ہو گیا. قول نہیں آیا، فعل ہو گیا. صحابہ کو یقین تھا کہ فعل رسول جو رسول کا فعل ہے، جو رسول کا کام ہے، جو رسول کر رہا ہے، یہ بھی وہی ہے. حضور پھرے، صحابہ کی جماعت ساتھ پھر گئی. حضور نے رخ انور تبدیل کیا ایک قبلہ سے، صحابہ کی جماعت نے اس کے ساتھ وہ رخ انور جو ہے وہ اپنا تبدیل کر لیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ صحابہ ہر معاملے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر ایک چیز پہ، ہر دلیل پہ ترجیح دیتے تھے، ہر چیز پہ حضور کی طرف دیکھتے تھے. اچھا، حضور کی طرف دیکھنے پہ ایک مجھے حدیث یاد آئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس میں ایک عجیب بات ہے، ایک فقہی مسئلہ ہے. ظاہر ہے تمام فقہی مسائل جو ہیں وہ سنت سے اخذ ہوتے ہیں، اور سنت یہ ہے کہ ہم جب نماز میں قیام کرتے ہیں نا، تو نماز کے قیام میں حکم ہے کہ سجدہ گاہ پہ دیکھو، جہاں تم نے سجدہ کرنا ہے اس مقام پہ دیکھو، دائیں بائیں سامنے اوپر نیچے ادھر ادھر نہیں دیکھو، جہاں سجدہ کرنا ہے اس مقام پہ نظر رکھو. اسی طرح جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو حکم ہے بھائی پاؤں کی طرف دیکھو. جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو وہاں حکم ہے کہ آنکھوں کو اس ڈائریکشن میں یہاں پہ رکھو. جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں
التحیات للہ والصلوات کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو وہاں حکم ہے کہ اپنے گود میں دیکھو، دونوں ہاتھوں کی طرف کے درمیان تمہاری نظر رہے۔ اس وقت حالانکہ بیٹھے اسی حالت میں ہوتے ہیں، مگر سجدہ گاہ کی طرف ایسے ٹک ٹکی کر کے نہیں دیکھنا، جولی میں دیکھنا ہے، گود میں دیکھنا ہے۔ اب یہ سنت سے ماخوذ ہے نا، اور صحابہ سے بڑھ کے سنت کو جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ اور سنت کیا ہے؟ قیام میں کہاں دیکھو، سنت کیا ہے؟ قیام میں کہاں دیکھو؟ جہاں سجدہ کرنا ہے، سجدہ گاہ کی طرف دیکھنا، یہ سنت تھی۔ اب حدیث سنیے، صحابہ کہاں دیکھتے تھے؟ صحابہ سے بڑھ کے سنت کا پیرو کوئی نہیں، صحابہ سے بڑھ کے سنت کو جاننے والا کوئی نہیں۔ صحیح بخاری کتاب الاذان کی حدیث مبارک ہے، حضرت عمر بن حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسے بیان کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہم نے خباب ابن ارت سے پوچھا کہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر اور ظہر میں قرات کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں کرتے تھے، یعنی حضور کچھ پڑھتے تھے نماز کے دوران؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے دوران زبان مبارک سے کچھ پڑھتے تھے، قرات کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بِأَيِّ شَيْءٍ كُنتُمْ تَعْرِفُونَ، کہ تم یعنی صحابہ کرام اسے کہاں سے جانتے تھے، کیسے جانتے تھے کہ حضور کچھ پڑھتے تھے؟ کیونکہ اونچا پڑھتے تو پیچھے تک آواز آتی، پھر تو پوچھنے کی حالت نہیں ہے۔ لیکن اگر کچھ پڑھتے تھے تو تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ بِإِضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ، ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کی حرکت سے، داڑھی مبارک کے ہلنے سے ہم یہ جان لیتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اب امام کھڑا ہے، یہ میں عام مثال دے رہا ہوں، امام کھڑا ہے، امام بلند ہے، مقتدی نمازی قیام میں کھڑا ہے، نمازی کو کہاں ہوگا میں کہاں دیکھے؟ سجدہ گاہ کی طرف۔ امام کا سر، چہرہ سجدہ گاہ سے بہت بلند ہے، نمازی کو حکم ہے سجدہ گاہ کی طرف دیکھے۔ اب جو نمازی ہے اسے پوچھا گیا کہ عصر و ظہر کی قرات تم نے کرتے دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھا۔ کیا نشانی ہے؟ انہوں نے کہا سرکار علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں حرکت ہوتی تھی، ہلتی تھی، اس سے ہمیں معلوم ہوا۔ اب وہ سجدہ گاہ کو دیکھ رہا ہے یا سرکار کے چہرے کو دیکھ رہا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتے تھے، جو حضور کر رہے ہیں وہی ان کا دین تھا، وہی ان کا سب کچھ تھا۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا رخ انور مسجد اقصیٰ سے خانہ کعبہ کی طرف کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات پہ معترض نہیں ہوئے، اس بات پہ وہ عقلی دلیلوں کے پیچھے نہیں بھاگے کہ رسول ادھر کیوں جا رہے ہیں بھائی، اگر جا رہے ہیں دین رسول اللہ کا، نماز لانے والے رسول اللہ ہیں، قبلہ مقرر کرنے والے رسول اللہ، ہمیں کیا معلوم تھا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی؟ میں تو رسول نے کہا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی، اب انہوں نے اپنا چہرہ ادھر کر لیا ہے، سوال کی کیا گنجائش؟ چہرہ پھیرو۔ تو اطاعت میں انہوں نے اپنا رخ انور پھیر لیا۔ تو اس لیے یہ خیر اس کی بہت تفصیلات ہو جائیں گی، اور اتنا وقت بھی ہم نے آج اس میں کافی لے لیا، مجھے لگتا ہے کہ آگے کچھ ہمیں اختصار کرنا پڑے گا، لیکن یہ ایک اہم واقعہ ہے تاریخ اسلام کا بھی، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی، اور ان لوگوں کا بھی جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں سیرت النبی پہ عمل کرنے کے اعتبار سے، یعنی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رول ماڈل ہیں ہمارے، کہ سیرت پہ انہوں نے کیسے عمل کر کے دکھایا۔ آگے آئیے، قرآن مجید میں اسی طرح آگے حکم ہوتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی بہتر امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہوں۔ اس میں اب ظاہر ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا شرف بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی شرف اور آپ کی فضیلت کو اس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں بڑی قابل غور باتیں ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اور امام نصفی رحمہ اللہ نے اپنی اپنی تفاسیر میں یہ بات بیان کی ہے کہ ان هذه الامة تشهد للانبیاء على اممهم الذین یکذبونہم، بے شک یہ امت محمدیہ ان انبیاء کے حق میں ان کی امتوں کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا۔ غور کیجئے، غور کیجئے، نبی پہلے گزر گئے، سارے حضور بعد میں آئے، نبی پہلے گزر گئے، ان کی امتیں پہلے گزر گئی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم تمہیں گواہ بنائیں گے اور نبی کو تم پہ گواہ بنائیں گے۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جو باقی انبیاء ہیں ان کی جو امتیں ہیں انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا ہوگا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ان نبیوں کے حق میں گواہی دے گی اور ان امتوں کے خلاف گواہی دے گی، حالانکہ زمانی اعتبار سے یعنی ٹائم ڈیوریشن میں ان امتوں کے بعد آنے والی امت ہے۔ اب بھائی بعد میں آنے والے گزرے ہوئوں کے جھٹلانے کے گواہ کیسے بنیں گے؟ اپنے زمانے کی بات ہوتی تو یہ گواہ بن سکتے تھے، تو یہ کیسے ہوگا؟ اس کے اوپر یہ روایت کی گئی ہے کہ قیامت کے دن بعض امتیں انکار کر دیں گی اور وہ کہیں گی جی ہم نے اپنے نبی کو نہیں جھٹلایا تھا، ہم نے اپنے نبی کو نہیں جھٹلایا تھا۔ انبیاء کہیں گے اے اللہ انہوں نے ہمیں جھٹلایا تھا، وہ امتیں کہیں گی مولا ہم نے نہیں جھٹلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان انبیاء کو فرمائے گا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تم لا سکو کہ ان امتوں نے تمہیں جھٹلایا تھا؟ وہ نبی کہیں گے یا اللہ گواہ ہیں۔ اللہ فرمائے گا کون؟ وہ انبیاء کہیں گے اے اللہ محمد مصطفیٰ کی امت ہماری گواہ ہے کہ ان ظالموں نے ہمیں جھٹلایا تھا۔ یہ ہے مفہوم اس آیت مبارکہ کا جس میں اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم بہترین اعتدال والی امت ہو اور تم باقی لوگوں کے اوپر گواہ ہو۔ اب وہ امتیں کہیں گی کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ ہمارے خلاف اتنی بڑی گواہی دے رہی ہو اللہ کی عدالت میں، تمہیں کیسے معلوم ہوا ہم نے جھٹلایا؟ تم تو ہمارے بعد آئے تھے، تم تو ہمارے اعمال کے شاہد نہیں تھے۔ اب یہاں یہ بات دیکھیے، یہ بڑی اہم ہے۔ فَيَقُولُونَ، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت عرض کرے گی عَلِمْنَا ذَلِكَ بِإِخْبَارِ اللَّهِ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ النَّاطِقِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ الصَّادِقِ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے یہ عرض کرے گی کہ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے اس کتاب ناطق سے جو نبی صادق پہ نازل ہوئی تھی، اس میں اللہ نے یہ قول فرمایا کہ جو یہ امتیں تھیں یہ اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلاتی تھیں، اور قرآن میں بتکرار یہ بات کہی گئی ہے، آگے آئے گا اس کا ذکر اگلے پاروں میں، کہ بار بار یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکالمہ کرتے تھے نا دیگر اہل کتاب سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کر کے حضور کو کہتا تھا اے نبی ان سے پوچھو کہ اگر میں نشانی لے بھی آؤں تو نشانیاں تو تمہارے پاس پہلے انبیاء بھی لائے ہیں، کیا تم نے ان نشانیاں لانے والوں کو قتل نہیں کیا؟
یہ آگے آئیں گی یہ باتیں، اور یہ اپنے اپنے مقام پہ ہوں گی کہ کیسے حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آرگومنٹ دیا کہ ان سے یہ پوچھیے، اور یہ حقیقت ہی ایسے نہیں جھٹلا سکتے تھے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو، نشانیاں لانے والوں کو، خدا کا پیغام دینے والوں کو ناحق قتل کیا، اور انہوں نے کیا تھا۔ تو اب یہاں پہ اس آیت مبارکہ کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کی گواہی ہے کہ امت محمدیہ کو کہاں سے پتہ چلا کہ ان امتوں نے نبیوں کو جھٹلایا تھا؟ ہمیں قرآن سے پتہ چلا۔ قرآن پہ ہمارا ایمان کیوں ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ کس نے بتایا اللہ کی کتاب ہے؟ اللہ کی نشانی اتری کوئی ساتھ؟ عرش سے، لوح سے، قلم سے، کوئی جبریل کا پر، دستار، کیا چیز ہے ہمارے پاس اس بات کی گواہی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ ایک گواہی ہے کہ یہ سچے نبی نے اپنی زبان سے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم نے دل و جان سے مان لیا یہ اللہ کی کتاب ہے، کوئی نشانی عرش سے نہیں اتری اس کے سوا۔ نشانی سب سے بڑی کیا اتری؟ ایک زبان صادق نے کہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم نے مان لیا۔ نشانی سے مراد جو میں نے کہا کہ اس سے مراد ہی کوئی عرش سے کوئی ٹکڑا اترا، کوئی ایسی چیز اتری جو زمین پہ اس سے پہلے موجود نہ ہو، نہیں۔ یہ کسی کاغذ پہ لکھی ہوئی یا کسی چمڑے پہ لکھی ہوئی یا عرش کے کسی لوح پہ لکھی ہوئی نہیں اتری، یہ رسول اللہ کے قلب پہ نازل ہوئی، اس زبان نے کہا یہ اللہ کا کلام اترا ہے، ہم نے صدق کے دل سے مان لیا یہ اللہ کا کلام اترا ہے۔ اب قیامت کے دن وہ امتیں قرآن کو نہیں جھٹلا سکیں گی، قرآن کو نہیں جھٹلا سکیں گی۔ اللہ سامنے موجود ہے، محمد مصطفیٰ بھی سامنے موجود ہے، وہ کہیں گے کہ یہ پیغام آیا تھا۔ اب ادھر جھٹلائیں گے تو اللہ کہے گا جیسے یہاں جھٹلا رہے ہو نا ویسے ہی تم نے وہاں جھٹلایا تھا۔ تو اس لیے اس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فضل بھی ہمیں معلوم ہوا، اور اس میں ہمیں امت محمدیہ کا شرف بھی معلوم ہوا کہ جو یہ جانتی ہے کہ قرآن سچ ہے کیونکہ رسول نے کہا سچ ہے، اور اس قرآن میں ہے کہ ان امتوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا، تو ہم رسول اللہ کے کہے پہ، جسے رسول اللہ نے قرآن کے لفظ کہے، اللہ کے لفظ کہے، ہم رسول اللہ کے کہے پہ ایمان لائے، اور ہم گواہ بن جائیں گے رسول اللہ کے کہے پہ کہ ان امتوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا۔ یہ اب بات پھر وہ آ گئی کہ جو پیورٹی ہے اور اوتھینٹسٹی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ ان امیجنیبل ہے، یعنی کہاں کہاں کام کرتی ہے۔ ازل میں اللہ نے میثاق لیے نبیوں سے، اور دنیا میں تو ہے ہی، آخرت میں اللہ نہ صرف حضور کو، حضور کی امت کو گواہ بنا دے گا۔ اب صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسند احمد ابن حنبل میں اس کو روایت کیا گیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس حدیث کو روایت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعا نوح یوم القیامت فیقول لبیک وسعدیک یا ربی فیقول هل بلغت فیقول نعم فیقال لامته هل بلغکم فیقولون ما اتانا من نذیر۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن حضرت نوح کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے اے رب میں حاضر ہوں، اطاعت کے لیے کمر بستہ ہوں۔ اللہ فرمائے گا اے نوح حل بلغت، تم نے ان کو تبلیغ کی تھی؟ فیقول نعم، کی تھی بالکل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی امت کو کہے گا حل بلغکم، نوح سامنے کھڑا ہے علیہ السلام، یہ سامنے کھڑے ہیں، کہ انہوں نے تبلیغ کی تھی؟ اور تے رڑتے ہی مکر جاسی، کہڑے ما تعالی من نذیر، واللہ تمہارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح سے پوچھے گا من یشہد لک، اے میرے عبد، اے میرے نبی،
اے میرے نوح، تیرے پاس کوئی گواہ ہے کہ تو نے انہیں تبلیغ کی تھی؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام احمد نے بھی اسے روایت کیا۔ اے نوح، کوئی ہے تیرے پاس گواہ؟ ادھر حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ فیقول محمد و امت، اے اللہ میرے گواہ آج محمد ہیں اور ان کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتشہدون انہ قد بلغا، پس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور نبی کریم کی امت یہ گواہی دے گی کہ اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بتایا کہ نوح نے تبلیغ کی تھی، ہمیں کس نے بتایا؟ قرآن نے۔ قرآن کس نے بتایا؟ نبی نے۔ اور یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمان مبارک فرمایا کہ میں اور میری امت گواہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے فریضہ رسالت کے۔ اور اس مقام پہ یہ آیت مبارکہ ذکر کی گئی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے اور ہم نے تمہیں دیگر لوگوں کے اوپر گواہ کر دیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے اوپر گواہ کر دیا ہے۔ اب آگے آئیے، ایک اور ذکر آتا ہے دوسرے پارے میں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، یعنی حضور سے پہلے، جیسے وہ قبلہ والی آیت میں ذکر آیا نا کہ جو کتاب رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نبی قبلہ تبدیل کریں گے، اسی طرح اب یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ نبی کو جانتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، اتنا جانتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنے بچے کو جانتا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک طبقہ ایسا ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو جان بوجھ کے اس حق کو چھپا رہا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں اس نبی کو۔ اور کتنا جانتے ہیں؟ کما یعرفون ابناءہم، جتنا یہ لوگ اپنے بچوں کو جانتے ہیں اتنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، میں ریکمینڈ کروں گا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو آپ کبھی پڑھیں، ان کی ہسٹری کو پڑھیں۔ He was a great rabbi of Medina, a very noble Jewish clan he belonged to. اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اولین علماء یہود میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا تھا، حضرت عمر نے ان سے پوچھا نا کہ قرآن میں یہ آیت ہے، کیا تمہاری کتابوں میں واقعی ایسا ہے؟ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ہماری کتابوں میں واقعی ایسا ہے، میں نبی کو اتنا جانتا ہوں جتنا میں اپنے بچوں کو جانتا ہوں، بلکہ میں نبی کو اس سے زیادہ پہچانتا ہوں، اس سے بھی زیادہ پہچانتا ہوں۔ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے بستر پہ اس کا بچہ پیدا ہو اور وہ اسے نہ جانتا ہو، اسے جانتا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نبی کی اتنی نشانیاں اللہ نے ہمارے ہاں بیان کر دی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کم جانتے ہیں، نبی کو زیادہ جانتے ہیں۔ کوئی نشانی ایسی نہیں کہ اللہ نے جو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان نہ کی ہو۔ یہ پھر بات تھوڑی آپ کو لگے کہ شاید ڈیویٹ ہو رہی ہے، بٹ جو میں مینشن کروں گا یہ فیکچول باتیں ہیں۔ ایک فیمس کتاب ہے، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، دا ہسٹری آف کانفلکٹ بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس۔
جان ولیم ڈریپر کی کتاب ہے، جو کانٹمپرری تھے چارلس ڈارون کے. انہوں نے اپنے کامنٹس میں کہا تھا، جب ڈارون نے اپنی تھیوری دی تھی ایوولوشن کی، تو جان ولیم ڈریپر نے یہ کہا کہ جسے ڈارون اپنی تھیوری بنا کے پیش کر رہا ہے نا، اوریجنلی یہ محمدن تھیوری آف ایوولوشن ہے. کیوں کہ ابن مسکویہ اور دیگر بہت سے مسلمان مفکرین نے اور جاہز وغیرہ نے اور ایون مولانا رومی نے، انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں تو نہیں جس کانٹیکسٹ میں ڈارون نے ساری انسانیت کو بندر بنایا ہے، لیکن ایک جو ایوولوشن ہے کائنات کے اندر جو پے بپے جاری ہے، اس ایوولوشن اس کا ایک اسپیکٹ تھا جو زیادہ فیمس ہوا ڈارون کا. بہرحال ادروائز وہ تھیوری سے زیادہ کہیں واسٹ ہے، اور یہ وہ کانسیپٹس تھے جن کو ریشنلی بہت سے مسلمان سائنسدان جو ہیں وہ جسے بیان کر رہے تھے. اور اس لیے جان ولیم ڈریپر نے کہا کہ اچھا ہوتا کہ ڈارون جہاں سے یہ بڑے بڑے آئیڈیاز اٹھا کے لا رہا ہے نا، ان کو مینشن بھی کر دیتا کہ یہ بات میں نے وہاں سے اٹھائی ہے. ابو عثمان الجاہز کو سارا کاپی کیا ہے، اسی کا سرقہ ہے جسے پلیجر کہتے ہیں، پلیجرائز کرنا، جو کچھ ڈارون نے کیا ہے. اس کے علاوہ بھی یہ ویسٹ کی جو بڑی بڑی علمی شخصیات ہیں، اسپیشلی رینیسنس سے پہلے کی، اس کے بعد کی انلائٹن موومنٹ کی، اس کے بعد کی بھی، یہ سب جو ہیں بڑے بڑے مسلمان، ایوروس لکھ کے ان کو لیٹن ایوروس، لیٹن ایویسینا، یہ سمجھ کے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا یہ کون لوگ ہیں. آج تو تحقیق ہو گئی، ان کے اپنے اندر سے وہ لوگ آ رہے ہیں اب جو لیٹن جانتے ہیں، جو ہماری طرح مطلب دیسیوں کی طرح یا دیگر وہ خطے جو ان کے غلام رہے ہیں 100-200 سال، ان کی طرح نفسیاتی غلام نہیں ہیں. ان کی آپ بکس پڑھیں جو اس وقت ریورٹس اور کانورٹس جو کتابیں لکھ رہے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں، اور ان کا جو انفلوئنس ہے ویسٹ کے اوپر، اس کے بارے میں عقل دنگ رہ جاتی ہے. یعنی تھامس ایکونس جیسا آدمی، رینے ڈیکارٹ جیسا آدمی، البرٹس میگنس جیسے آدمی، اور بڑے بڑے نام، یہ سب مسلمانوں کا سرقہ کرتے تھے. ان کی کتابیں پوری کتابیں کاپی کی، یہ سوچ کے کہ یہ ایک ایک دو نسخے کوئی فرانس کی لائبریری میں پڑھا ہے، کوئی اسپین کی لائبریری میں پڑھا ہے، ہو نوز کہ یہ کس کا لکھا ہوا ہے. انہوں نے وہاں سے عربک سے لیٹن میں بدل دیا اس کو، اور ڈیفنس میں کہتے ہیں جی کہ آج تک پتہ نہیں ہے کہ ڈارون کو عربک آتی تھی یا نہیں آتی تھی. پروف نہیں ہے اس بات کا کہ اسے عربک آتی تھی. وہ اس کا سیکرٹ ویپن ہوگا، اسے نہیں کبھی شو کیا ہوگا کہ مجھے آتی ہے. سیکرٹ ویپنز ہوتے ہیں نا، سیکرٹس رکھ لیتے ہیں لوگ اپنے پاس، جیسے جناح نے اپنی بیماری کو سیکرٹ رکھا تھا. تو یہ سیکرٹ ویپنز ہوتے ہیں، رکھے جا سکتے ہیں. تو جو باعث ہے، یہ تو میں ماڈرن ورلڈ کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اپنے تمام علوم مسلمانوں سے چوری کیے یا مسلمانوں سے استفادہ کیے، جو مرضی آپ اسے کہہ لیں، اور یہ ماننے سے بالکل انکاریاں دھڑلے سے مکر جاتے ہیں ان باتوں سے. تو انہوں نے اگر اپنی کتابیں بدل لی تھیں تو اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ اور قرآن کہہ رہا ہے تو شک ہی نہیں رہتا. یہ آج بدل رہے ہیں جیتی جاگتی آنکھوں کے سامنے، تو اس زمانے میں تو پتہ نہیں انہوں نے کیا کچھ کیا ہوگا. بہرحال یہ ایک اہم بات ہے، اور اس پہ ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ. یہ ایک ریلیجیس آرگیومنٹ کے طور پہ تو ہمارے بلیف کا حصہ ہے، ہمارا فیتھ ہے اس بات پہ، لیکن اس کے ساتھ یہ ایک سائنٹیفک ریئلٹی کے طور پہ، ایک ریشنل ڈسکورس کے طور پہ اسے ڈیولپ کرنا، پیش کرنا، اور اس کے لیے کچھ جو ہمارے نوجوان ہیں، جو انرجیٹک ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، جو جدید دنیا سے ہم آہنگی رکھتے ہیں، ان کا آگے آنا، اپنے آپ کو ویل ایکوپ کرنا ان علوم کے ساتھ، یہ بہت ضروری ہے. اس لیے، اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس طرح کا جو ٹرینڈ ہے وہ بتدریج اس میں حوصلہ افزا باتیں بھی بعض دفعہ پتہ چل جاتی ہیں، لیکن یہ جو ایک ڈیجیٹل ریولوشن آیا ہے، اس نے بہت چیزوں کو بدل دیا ہے. پریورٹیز، طریقہ کار، چیزیں وہ بہت بدل گئی ہیں. تو
یوتھ میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہوں کہ ان کی انرجی بھی ہے، وسائل بھی ہیں، کچھ نہ کچھ وہ دنیا کو سمجھتے جانتے بھی ہیں، انہیں آگے آنا چاہیے۔ اس طرح کا کام یہ واقعتاً وہ کام ہے جس کی آج ہمارے دین کو یا مذہب کو یا ریلیجن کو، اسلام کو ضرورت ہے واقعتاً۔ بہرحال آگے آئیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا ہے دوسرے پارے میں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ کھلی نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں واضح کر دیا، تو ان لوگوں پہ اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور لعنت بھیجنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ اسی بات کی واضح دلیل ہے کہ جو لوگ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارات اپنی کتابوں میں پانے کے باوجود بھی اس سے مکر گئے یا انہوں نے کتابیں بدل دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہے اور لعنت بھیجنے والوں کی لعنت ہے۔ اس کے بعد ایک اور مقام پہ دوسرے پارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے 5 اوصاف کا ذکر کیا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے رسول بھیجا، رسولا منکم، تمہیں میں سے رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ تمہارے اوپر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، اور تمہیں انر پیوریفیکیشن فراہم کرتا ہے۔ انر پیوریفیکیشن سے کیا مراد ہے؟ یعنی تمہارے دل کو پاک کرتا ہے، دل کو صاف کرتا ہے، ظاہر کے ساتھ باطن کو بھی پاک کرتا ہے۔ وضو کیا ہے؟ جسم کا تزکیہ، اور اچھی نیت اور ذکر الہی کیا ہے؟ دل کا تزکیہ۔ تو حضور کیا کرتے ہیں؟ دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں حکمت سکھاتا ہے، دانائی سکھاتا ہے، وزڈم سکھاتا ہے، سنت سکھاتا ہے اپنی۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور 5ویں یہ چیز بیان کی کہ تمہیں وہ علم سکھاتا ہے جو علم تمہارے پاس پہلے نہیں تھا۔ اب دیکھیے پہلی بات کیا کہی؟ یتلو علیکم آیاتنا، آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ پھر ریپیٹ کیا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ اب 2 باتیں آ گئیں، حکمت بھی آ گئی، تزکیہ بھی آ گیا، کچھ رہ نہ گیا۔ پھر کہا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ بھی سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے، وہ بھی سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اس پہ علماء مفسرین نے، جو قرآن مجید کے کومنٹیٹرز ہیں، انہوں نے اس پہ مختلف قول کیے ہیں۔ جو ہماری علمی روایت کے سب سے بڑے عالم گزرے ہیں تفسیر میں، جن کی تفسیر مدارس میں پڑھائی جاتی ہے علماء کو تیار کرنے کے لیے کہ علم تفسیر کیا ہے یا تفسیر کیا ہے، وہ قاضی عمر البیضاوی رحمہ اللہ ہیں۔ تفسیر بیضاوی شریف، عام طور پہ بیضاوی شریف مشہور ہے، تفسیر البیضاوی قاضی عمر البیضاوی کی، انہوں نے اس میں فرمایا ہے کہ وَقُرِّرَ الْفِعْلُ لِيَدُلَّ عَلَىٰ إِنَّهُ جِنْسٌ آخر، یہ فعل یعنی یعلمکم، تمہیں علم سکھانا، اس کا تکرار یعنی ریپیٹڈلی ایک ہی آیا میں بار بار اس کا آنا، اس کی جو ریپیٹیشن ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ علم کسی دوسری طرح کا علم ہے۔ اب یہ دوسری طرح کا علم کیا ہوتا ہے؟ یہ جو دوسری طرح کا علم ہے یہ کیا ہے؟ یہ دوسری طرح کے علم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری کتاب العلم میں، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ سے 2 علم سیکھے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب العلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے رسول اللہ سے 2 علم سیکھے، ایک وہ علم ہے جو میں نے تمہارے سامنے بیان کر دیا، اور دوسرا علم اگر میں وہ علم بیان کر دوں قطع ھذا البلقوم، تم میرا گلا بھی کاٹ ڈالو، اس لیے کہ وہ اسرار کا علم ہے، رازوں کا علم ہے، سیکرٹس کا علم ہے۔ اور وہ کون سا علم ہے؟ جو باطن سے متعلقہ ہے، جو روح سے متعلقہ ہے، جو حقائق اور معارف سے متعلقہ ہے، جو ان ریالٹیز سے متعلقہ ہے
جن کو کامن یا آرڈینری ریشنل مائنڈ نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے آپ کو بیونڈ دا سینسز جانا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو اس سے آگے جانا پڑتا ہے تھوڑا۔ اور وہ کون سا علم ہے؟ اس علم کے بارے میں مختلف دیگر مفسرین نے بھی قول کیا۔ قاضی بیداوی رحمہ اللہ کے قول کو سامنے رکھ کے کہ جیسے قاضی بیداوی نے کہا کہ تکرار الفعل یدل علی ان ھذا التعلیم من جنس آخر، کہ فعل کا جو تکرار ہے، یعنی تعلیم کا جو تکرار، اس کی جو ریپیٹیشن ہے اور ایمفسائز کرنا، دین ری ایمفسائز، دین ری ایمفسائز کرنا اس کے اوپر، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک اور علم ہے۔ وَلَعَلَّ الْمُرَادُ بِهِ الْعِلْمُ اللَّدُنِّي، اور اس سے مراد علم لدنی ہے، اسرار کا وہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو اس سے سیرت پاک کا یہ پہلو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دین کے ظاہر کی تعلیم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اور دین کے باطن کی تعلیم بھی، یعنی انسان جب ظاہر میں کامل ہو جائے تو پھر باطن میں تکمیل اختیار کرے، یہ چیز بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور یہ آپ کی 5ویں صفت ہے سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے بعد جو شہداء تھے ان کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے تھے اور ان کے رشتہ داروں کو یہ کہتے تھے کہ جی اگر وہ بدر میں نہ جاتے تو آج وہ بھی تمہارے ساتھ زندہ ہوتے، اور وہ دنیاوی آسائشوں سے محروم ہو گئے جنگ بدر میں جانے کے بعد، اور وہ قتل کر دیے گئے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں، ان اعتراض کرنے والوں اور مسلمانوں میں اس طرح کی بدگمانی پھیلانے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کیا، اور ان کا رد ایسا کیا کہ ایک شاندار پرنسپل دیا اور پوری برزخی زندگی سمجھا دی۔ یعنی جو ٹرانزیشنل لائف ہے، there is a transition between آخرہ and between دنیا، between this world and hereafter there is a transition which is called برزخ۔ جو برزخ ہے اس میں زندگی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نا جی کہ جو قبر میں گیا معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا، قبر میں تو زندگی نہیں ہے، جو مر گیا سو مر گیا۔ یہ سورہ بقرہ کی یہ آیات یہاں پہ آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ برزخ میں ایک زندگی ہے۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، کئی اس سے محدثین نے روایت کیا کہ حضور نے کہا کہ قبریں 2 طرح کی ہوتی ہیں، یا قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی۔ تو مراد کیا ہے کہ قبر میں ایک زندگی ہوتی ہے، اس کی فارم الگ ہے، اس فارم میں نہیں ہے وہ زندگی، وہاں اس کی فارم الگ ہے مگر وہ زندگی وہاں ایگزسٹ کرتی ہے۔ عذاب یا ثواب وہ وہاں چل رہا ہوتا ہے، جزا یا سزا وہاں چل رہی ہوتی ہے۔ اب یہاں اس آیت میں یہ پرنسپل اللہ نے بیان کیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، جو اللہ کی راہ میں جان دے دے اسے مردہ نہ کہو، اسے میت نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہے، ہاں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے۔ وہ زندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں جان دی، قبر میں چلا گیا، تم کہتے ہو مردہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے، اسے مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو یہ چند ایک نکات تھے دوسرے پارے سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کے ساتھ جو وابستہ تھے، کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا بھی دفاع کرتا ہے جن کے بارے میں کفار یا منافقین طعن کرتے ہیں، یہ حتیٰ کہ خود بعض مسلمان بھی جن کے بارے میں ایک منفرد گمان کر لیتے تھے، ایک دوسرا گمان کر لیتے تھے، اللہ ان کے گمانوں کو بھی رفع کرتا تھا اور کہتا تھا کہ انہوں نے میرے نبی کے لیے اپنی جان دی ہے، میرے دین کے لیے اپنی جان دی ہے، میرے نبی کے جانثار بنے ہیں، یہ اپنی قبروں میں مردہ نہیں ہے، ہم نے انہیں ایک الگ نوع کی زندگی عطا کر دی ہے جسے زندگی جاویداں کہا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پارہ میں کچھ مزید انوار سیرت اپنے سینوں میں سموئیں گے اور سیرت کی ان کرنوں سے
اپنے کردار کو، اپنے افکار کو منور کریں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے وابستگی اختیار کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔